بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ کیا پاکستان کے اوپر اس قسم کسی بھی غیر ملک سے، کسی بھی خاص طور پہ جو مسلمان ممالک ہیں سعودی عربیہ اور UAE، کیا وہاں سے کوئی پریشر ہے؟ کیا پاکستان کے اندر اس کے اوپر سول گورنمنٹ کی سوچ، یعنی کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی سوچ کچھ اور ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کچھ اور ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے اور میں اپنی معلومات کی بنیاد کے اوپر بات کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور ہم اسی سلسلے میں اس ایک کھیل کی، ایک کانسپریسی کی بات کریں گے، جو کانسپریسی بیسیکلی جانے انجانے میں جس کا شکار ہم بھی ہیں اور ہمارے پاکستان کے بہت سے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات جو ہیں خاص طور پہ جو مسلمان ممالک ہیں اور ان میں سعودی عربیہ اور جو ہے UAE خاص طور پہ، ان کے ساتھ جو تعلقات اگر کہیں ڈسٹرب تو نہیں ہونے جا رہے، کہیں اپسیٹ تو نہیں ہو گئے، اور اس کا کیا نقصان پاکستان کو ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسرائیل کے مسئلے کے اوپر آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر صاحب نے تو آلریڈی بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ جی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ آؤٹ آف کوشچن ہے اور یہ پالیسی ہم اس وقت تک نہیں چینج کر سکتے جب تک کہ پیلسٹینینز کو ان کا رائٹ نہیں ملتا، اور جو ہمارا قبلہ اول ہے وہ جب تک کہ مسلمانوں کے اس میں نہیں آتا، کنٹرول میں نہیں آتا. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ فارن آفس نے بھی آپ کو بتایا کہ اس بارے میں کیٹیگوریکلی وہی جو ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے پاکستان کی ہمیشہ سے اسرائیل کے بارے میں، پیلسٹائن کے بارے میں، وہ ریپیٹ کی. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بے بنیاد اسپیکولیشن ہے کہ جی پاکستان ریکگنائز کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے اور اپنی پالیسی ریویو کر رہا ہے اسرائیل کے بارے میں. سو دس از ایبسلیوٹلی ربش. اچھا، اب چونکہ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جی ہو سکے کہ جی یہ کہا جاتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں، اور یہ چونکہ اسپیکولیشن بہت کی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی شاید کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر ہے ان کے اوپر، سول گورنمنٹ کے اوپر. تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے سورسز اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں، اور پلس اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایک سال پہلے ملٹری ISPR کی طرف سے ایک لسٹ دی گئی تھی ریٹائرڈ سینئر ملٹری آفیسرز کے متعلق کہ یہ ہمارے اسپوکس پر یعنی تجزیہ کار ہوں گے جو مختلف پروگرامز میں ملٹری کا پوائنٹ آف ویو کسی بھی مسئلے کے اوپر دے سکتے ہیں، کیونکہ ISPR ہر مسئلے کے اوپر نہیں بولتا. اچھا، اس میں آپ کو پتا ہے کہ جنرل امجد شعیب صاحب جو ہیں ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، یہ بھی اس لسٹ میں شامل تھے، اور یہ جنرلی ملٹری کا پوائنٹ آف ویو ٹاک شوز میں بہت زیادہ یہ اپنا ویو پیش کرتے ہیں، اور ملٹری کا ویو بھی پیش کرتے ہیں، اور ان کا اور کوٹ بھی کرتے ہیں اپنے ان کریکشنز کو. اور اسی طرح ان کا یوٹیوب کے اوپر بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے ویوز اسی لحاظ سے، اور وہ مطلب ہے کہ جو بات کرنی ہوتی ہے اور یہ کہتے بھی ہیں کہ جی ملٹری سورسز کو کوٹ کر کے. تو اچھا، میری پھر ان سے آج یہ بھی بات ہوئی کہ میں نے کہا بتائیں کہ کیا حالات ہیں، کیا ملٹری کی طرف سے کوئی پریشر ہے ان کے اوپر. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو میں نے 2-1 سال پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی تقریباً 2-1 سال پرانی بات ہے کہ میں نے ایک کسی یونیورسٹی میں نے خطاب کیا، تو وہاں پہ جا کے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اسرائیل کے ریکگنیشن کے حق میں بات کی کہ پاکستان کو اس طرح کر لینا چاہیے، اور جو کہ ایک ویڈیو کافی میرا خیال وائرل ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی. تو اس کے متعلق وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جب میں نے یہ کیا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد مجھے GHQ میں بھی بلایا گیا اور میری فارن آفس میں بھی بریفنگ ہوئی، اور جب میں نے ان کی باتیں سنی GHQ اور ایز ویل ایز فارن آفس کی، تو میں نے ریئلائز کیا کہ جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا وہ غلط تھا. تو میں نے ریورٹ کیا اس پوزیشن کی طرف جو کہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. اچھا، ابھی جنرل صاحب چونکہ آج کل کی یہ بات ہے تو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی حالیہ دنوں میں چند دن پہلے کی بات ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی پھر میری GHQ میں میٹنگ بھی ہوئی، میری بریفنگ بھی ہوئی، میری وہاں پہ سینئر آفیسر سے بھی بات چیت ہوئی. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی پریشر کسی سائڈ سے نہیں ہے. مطلب یہ جو کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب UAE پریشر ڈال رہے ہوں گے، انہوں نے یہ کہا کہ کسی قسم کا ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ آؤٹ آف کوشچن ہے. ہم بالکل نہ سویلین گورنمنٹ کو کہتے ہیں اور نہ ہم اس حق میں ہیں
یہ جنرل شعیب صاحب نے مجھے بتایا کہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کے حق میں قطعی طور کے اوپر نہیں ہے کہ ہماری اسرائیل اور پیلسٹائن کے اوپر جو ہماری پالیسی ہے اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اس میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق آئے یا کوئی ریویو کیا جائے. اور ریکگنیشن تو آؤٹ آف کوشچن ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کا تو یہ کہنا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا تو یہ کہنا ہے کہ ایون اف ہمیں نقصان بھی پاکستان کو پہنچ جائے اس اسٹیٹڈ پوزیشن کے اوپر تو ہمیں اس سے پیچھے اس لیے نہیں آنا چاہیے کہ ایک تو یہ پالیسی قانونی ہے, یو این ریزولوشن کے مطابق ہے, یہ اخلاقی پوزیشن ہے, مذہب کے لحاظ سے اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی. سو تمام ایسپیکٹ سے یہ پرفیکٹ پالیسی ہے اور دنیا جو مرضی کرے, دنیا کے ممالک جو مرضی کریں, لیکن ہم اس پالیسی کو اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے. یہ مجھے جنرل امجد شعیب صاحب نے کہا اور ملٹری جی ایچ کیو کے سورسز کو کوٹ کر کے جی ایچ کیو کے سینئر آفیشلز کے حوالے سے انہوں نے یہ تمام باتیں کی جو میرے خیال کلیئر ہو جانی چاہیے. اور میں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ دو کوئی جو لیڈنگ اینکر پرسنز ہیں, کامران خان صاحب اور ایک اور بھی ہیں صاحب, تو ان لوگوں کی جو سٹیٹمنٹس کچھ آئیں, ایک نے تو انٹرویو دے دیا تل اویو کے کسی ٹیلی ویژن چینل کو, اور کامران خان صاحب نے ویسے لکھا کہ جی ہمیں پالیسی دنیا سب کر رہی ہے تو ہمیں بھی یہ پالیسی چینج کر لینی چاہیے. تو اور یہ چونکہ جو حضرات ہیں جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ان کے فوج سے بڑے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے قریبی کنیکشنز ہیں, تو اس لحاظ سے بہت سے ایک غلط فہمی ہوئی. تو یہ جنرل شعیب صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اس سے ایک غلط فہمی ظاہر پیدا ہوئی, لیکن یہ ان کا اپنا ویو ہو سکتا ہے, لیکن اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ملٹری, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ, جب فوج کی سوچ نہیں ہے. اچھا, میری آج نہیں بلکہ گزشتہ روز میری دو سول گورنمنٹ کے اعلی اتھارٹیز سے بات ہوئی جو پرائم منسٹر کے بڑے قریب ہیں, ان کے قریبی ایڈز میں شامل ہیں, ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان میں شامل ہیں, اور جن کا ہمارے سعودی عربیہ سے ہو گیا یا یو اے ای ہو گیا یا جو اسلامک کنٹریز ہیں ان سے ان کی جابس کی نیچر یہ ہے کہ ان سے ان کا کلوز کنیکشن رہتا ہے. تو وہ مجھے دونوں حضرات یہ بتا رہے تھے اور دونوں نے کنفرم ویسے کیا کہ نہ سعودی عرب کی طرف سے اور نہ ہی یو اے ای کی طرف سے ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. بلکہ ایک مجھے پرائم منسٹر کے ایڈ نے کہا کہ ہمیں تو یہ کہا کہ جی مجھ سے تو شکایت کی یو اے ای کے اتھارٹیز نے کہ دیکھیں آپ ہمارا نام لے رہے ہیں کہ ہم پریشر ڈال رہے ہیں, اور یہ جو ابھی جابز کے اوپر پابندیوں کا اور ورک ویزا یا وزٹ ویزا کے اوپر جو پابندیوں کی بات ہوئی کہ اس کو آپ کنیکٹ کرتے ہیں, آپ اور آپ کے لوگ بہت سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ جی یہ اس کا تعلق تو چونکہ وہ اسرائیل کے تسلیم کرنے سے ہے کہ جی آپ تسلیم کریں تو ورنہ ہم آپ کی نوکریاں ختم کر دیں گے, واٹ ایور جو بھی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کے اوپر تو وہ بھی اپسیٹ ہیں. اور پھر دونوں حضرات جن سے میری بات ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی قسم کا کوئی پریشر ہمارے پہ نہیں ہے سعودی عرب کی طرف سے اور یو اے ای کی طرف سے کہ یہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں. دس از ایبسولوٹلی ایز پر یہ جو دونوں حضرات ہیں ان کی طرف سے کہ بالکل غلط بات ہے. بلکہ ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ یہ جان بوجھ کے یہ بات کی جا رہی ہے مختلف, اور اس کو جو ہے نا اس مختلف آپ دیکھیے گا کہ سوشل میڈیا اور مختلف جو ڈیجیٹل میڈیا جو ہے انڈیا کا اس کی طرف سے اس طرح کی خبریں آتی ہیں, اور پھر ہمارا میڈیا بھی اس کو سوشل میڈیا خاص طور پہ ہمارا اٹھاتا ہے اور پھر اسی کے اوپر ڈسکشن ہونا, اور اس کو ایز یہ ٹوٹل اسپیکولیشن ہے. لیکن ہم اس چیز کو اس طرح ڈسکس کرتے ہیں جیسے کہ یہ سچ ہے. ہمارا مین اسٹریم میڈیا بھی کسی حد تک ڈسکس کرتا ہے, لیکن سوشل میڈیا میں تو یہ بہت چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور ایک سچائی کی طرح جیسے کہ سچ ہے اور فیکٹ ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے, جو کہ بڑا ہارمفل ہے, اور جس کا مقصد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اور اس کے ساتھ چونکہ ہم سعودی عرب کا بھی نام بار بار لیتے ہیں, پھر انہوں نے ایک صاحب نے مجھے یہ کہا کہ جی ایون ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں کچھ وہ آپ دیکھیں گے کس طرح سے ان کا فوکس یو اے ای اور سعودی عربیہ ہیں اور عرب کنٹریز ہیں, جی سی سی کی کنٹریز ہیں, اور ان میں اگر آپ یہ بھی باتیں شروع کر دیں کہ جی یہ جو محمد بن سلمان ہیں کہ جی ان کو فرض کریں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا, اور پھر یہ کہ جی کسی ایک کی گورنمنٹ چلی جائے گی اور کوئی ایک رولر اتر جائے گا, اور پتہ نہیں اس قسم کی بہت سی جو ٹوٹل اسپیکولیشن بیسڈ جو تجزیے ہوتے ہیں یا خبریں بھی جو ہوتی ہیں ٹوٹل فیک سٹوریز ان کے بقول ٹوٹل فیک سٹوریز.
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی ہمارے ریلیشن جو ہیں وہ ظاہر ڈسٹرب ہوتے ہیں اور وہ لوگ اپسٹ ہوتے ہیں اس سے. سعودی عرب کے بھی جو رولنگ کلاس ہے اور یو اے کی بھی جو رولنگ کلاس ہے وہ اس چیز سے ڈسٹرب ہوتی ہے. اچھا, یہ تو بات ایک ایسپیکٹ آ گیا اس کا, اور جس کے اوپر ظاہر ہے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے مین اسٹریم میڈیا کو خاص طور کے اوپر اور سوشل میڈیا کو بھی, کیونکہ میں نہیں یہ کہتا کہ جان بوجھ کے کسی کانسپریسی کے تحت کیا جاتا ہے, لیکن ہم ارسپانسبل طریقے سے اگر بات کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز دیکھیں کیا ہو سکتے ہیں. وہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا میں ایک جائزہ آپ کو لے کے دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, اب یہ ہے کہ صرف اگر ہم جی سی سی کنٹریز کو دیکھیں تو تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ ہمارے پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں. باقی اس بات کو چھوڑ دیں کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا, مطلب مدد کے لحاظ سے ہمیں کیش میں انہوں نے مدد دی. ہماری جب بھی کوئی یہاں پہ نیچرل کیلمٹی آئی انہوں نے اربوں ڈالرز ہمیں دیے, بے انتہا ہمیں پیسہ دیا. ہمارے یہاں پہ ڈیولپمنٹ سکیمز انہوں نے چلائی, یہاں پہ انویسٹمنٹ کیا ان دونوں ممالک نے. پلس آپ کو یاد ہوگا 1988 کے جب ہم نے دھماکے کیے پاکستان نے, اور ہم تو بالکل ریدر آئسولیٹڈ تقریباً ہو گئے تھے, تو اس وقت ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر جو بہت بڑی ایک رعایت تھی ہمارے لیے کہ ہمیں میرا 3 سال کے لیے ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر ہمیں سعودی عربیہ نے پیسہ دیا, تیل دیا, اور یہ کہا کہ جی یہ آئی ایم ایف کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت اس وقت کے کوئی جو میں نے بعد میں ایک اخبار میں پڑھا تھا, اور یہ ایک چیز حقیقت بعد میں سامنے آئی تھی کہ ہمارے جو اس وقت فائنانس منسٹری کے سیکرٹری جنرل تھے, جو بھی ان کا نام تھا, انہوں نے جا کے آئی ایم ایف کو بتا دیا کہ ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر ہمیں سعودی عرب نے تیل دے دیا ہے, جس کے اوپر ظاہر ہے ان کے اوپر بھی پریشر آ جاتا ہے, اور یہ سارا کچھ. اب جو ایک ایسپیکٹ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ہماری ریسپانسبلٹی ہمارے مین اسٹریم میڈیا کی پاکستان کے اندر اور سوشل میڈیا کی کیا ہونی چاہیے کہ کیا ہمیں ایسی اسپیکولیشن کرنی چاہیے کہ جس سے ہمارے اپنے قریب ترین دوست جو بہت ہمارے جو ہمیشہ مدد کرتے رہے ہیں اور جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ بھلا کیا, ہمارے ان کے تعلقات خراب ہو جائیں, اور اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. وہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو ہمارے جی سی سی کنٹریز ہیں ان میں تقریباً کہتے ہیں کہ کوئی تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ پاکستانی وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور صرف سعودی عربیہ اور یو اے ای میں تقریباً کوئی 37 لاکھ 36 لاکھ سے زیادہ لوگ صرف ان 2 ممالک میں کام کر رہے ہیں. اور میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا کہ ان 2 ممالک سے صرف جو ہمارا اینول ریمیٹنسز پاکستان آتے ہیں, جو پیسہ وہاں سے بھیجتے ہیں ہمارے پاکستانی ورکرز, وہ تقریباً 8 سے 10 بلین ڈالر پر سال پر ایئر ہوتا ہے, اور جو کہ وچ از اے ہیوج اماؤنٹ, جو بہت بڑا پیسہ ہے. اب دیکھیں کہ ہماری ایسا نہ ہو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری غیر ذمہ داری سے جو صرف یہ ہے کہ چونکہ میں کیمرے کے اوپر بیٹھا ہوں اور میں غیر سنجیدگی سے بس صرف یہ کہ میرے سبسکرائبرز بڑھ جائیں, مجھے لائکس مجھے زیادہ مل جائیں, ویوز میرے زیادہ ہو جائیں میری ویڈیو کے, تو اس لیے میں ایسی بات کروں, چھکے مارتا رہوں. لیکن دیکھیں چھکے ایسے مت مارے ہیں, ہمیں نہیں مارنے چاہیے کہ اس کے سیریس کانسیکوینسز پاکستان کے لیے ہوں. پاکستان کے ہمارے جو دوست ممالک ہیں, ہمارے جو بردر ممالک ہیں, مسلمان ممالک ہیں, ان سے تعلقات خراب ہوں. پھر اس سے بھی زیادہ یہ کہ ہمارے جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اللہ نہ کرے مجھے صرف یہ بتائیں کہ 40 لاکھ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. 40 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ ایک فیملی کے ساتھ بھی آپ 5-6 لوگ لگا لیں کہ جڑے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی تقریباً کوئی 2-3 کروڑ لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی وہ اگر افیکٹ ہو جائے, اللہ نہ کرے, تو یہ پاکستان میں تو پتہ ہی نہیں کس قسم کا کرائسس آئے گا. ایک تو یہ اسپیکٹ تھا. دوسرا پھر ان ممالک میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں, فرض کریں یو اے ای کے جو ہیں, جو سعودی عربیہ میں ہیں, بحرین میں, اس طرح جو عرب ممالک میں کام کر رہے ہیں لوگ, اور جہاں پہ ظاہر ہے ایک بادشاہت ہے, وہاں پہ وہ نظام نہیں ہے جو برٹن میں ہے, وہاں پہ امریکہ والا نظام نہیں ہے, یا ایون پاکستان والا نظام نہیں ہے. ظاہر ہے آپ لوگ وہاں پہ کام کرنے کے لیے گئے ہیں, وہاں پہ آپ نے انہی کے قانون کو فالو کرنا چاہیے, انہی کے رواج کو فالو کرنا چاہیے. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی جیسے برٹن میں یا امریکہ میں فریڈم آف سپیچ ہے تو ہم وہی فریڈم آف سپیچ وہاں پہ کریں گے, اور ہم ان کی گورنمنٹس کے اگینسٹ بات بھی کریں گے, ان کے متعلق یہ بھی بات کر دیں گے کہ جی گورنمنٹ چلی جائے یا نہ جائے, یا اس طرح, جو کہ وہ خود بھی بات نہیں کرتے, ان کے اپنے شہری بات نہیں کرتے.
تو میری ان تمام اپنے ورکرز سے میری ریکویسٹ ہوگی، جتنے بھی ان ممالک میں کام کرنے والے پاکستانی ہیں، کہ یو نیڈ ٹو بی ویری ریسپانسبل. آپ کو بہت ذمہ داری سے وہاں پہ اپنی ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے، ذمہ داری نبھانی چاہیے. اور یہ ہے کہ آپ وہاں پہ رزق کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پہ وسیلہ آپ کو بنایا، اور وہاں پہ اس کا، لیکن ایسا مت کریں کہ وہاں پہ آپ اس قسم کی باتیں کریں کہ جو کہ ان ممالک کے لیے پرابلم ہو جائے، ان کے رولرز کے لیے وہ اس کے اوپر وہ سمجھیں، وہ اس پہ امبیرس ہوں یا ان کے لیے امبیرسمنٹ ہو. تو اگر وہ ہوگی تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ تو کام وہ نہیں کرنے دیں گے، اور وہ پھر کہیں گے جی کہ اگر آپ نے یہی آزادی اور آزادی رائے، سو کالڈ آزادی رائے کو انجوائے کرنا ہے تو جائیں پھر پاکستان میں آ کے کریں، پھر آپ یا کسی یورپ میں چلے جائیں. تو اس لیے آپ اپنا کام جو ہے، آپ اگر ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ ایون کوئی لیبر کلاس ہے یا جو بھی ہے، آپ دل لگا کے ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کریں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں. پاکستان کی جو خدمت آپ کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں، لیکن ایسا مت کریں کہ جس سے ریڈ لائنز، ان ممالک کی جو ریڈ لائنز ہیں وہ کراس ہوں. تو باقی اگر یو اے ای اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو کرتا رہے، سعودی عرب بھی ایون جا کے آگے چل کے فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لینا تو کرتا رہے. پاکستان کی اپنی ایک فارن پالیسی ہے، لیکن میں گورنمنٹ کی اب بات کر رہا ہوں، کہ ہمیں ایک بیلنس رکھنے کا طریقہ آنا چاہیے. اور ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں، ہمارے ایران سے بھی تعلقات اچھے رہے، ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رہے. ایک بیلنس آپ رکھ سکتے ہیں. سو بیلنس کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے، اور اسی کے مطابق ہماری فارن پالیسی ہمیں لے کے آگے چلنی چاہیے. باقی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر فرض کریں کہ کہیں کہ جی ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، کسی بھی ایک کنٹری کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو ہم شرط لگا دیں یا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ اور دوسرے جو ممالک ہیں جن کو ہم اپنا بردر ہم کنٹریز بولتے ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائی ممالک ہیں، کہ وہ بھی وہی پالیسی رکھیں اور اسی کو اپنا دشمن سمجھیں جس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور اسی کو اپنا دوست سمجھیں جس کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا. سو وی نیڈ ٹو بی ریشنل. ہمیں ایک اس لحاظ سے ہمیں انڈیویجولی بھی ہمارا اپنا رول اسی طرح ہونا چاہیے، اور ہماری گورنمنٹ کی بھی جو ہمارا رول ہے اور ان کی بھی جو سوچ ہے وہ اسی طریقے سے دانشمندانہ ہونی چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.